حیدرآباد کے عوامی اثاثوں کے تحفظ اور مقامی جھیلوں کے آس پاس آفت کی روک تھام کے انتظامات کے لیے قائم کی گئی ہائیڈرا ایجنسی نے اپنی کارروائی کے 100 دن مکمل کر لیے ہیں۔ یہ ادارہ 19 جولائی کو حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹس پروٹیکشن ایجنسی کے تحت ایک حکومتی حکم نامے کے ذریعے قائم کیا گیا تھا اور 5 اکتوبر کو گورنر جشنو دیو ورما کے دستخط سے مکمل اختیارات دیے گئے تھے۔ پہلے 100 دنوں کے دوران ہائیڈرا نے آؤٹر رنگ روڈ کے اندر تقریباً 111.72 ایکڑ رقبہ اپنے قبضے میں لے لیا اور جھیلوں کے اطراف اور بفر زون میں غیر مجاز 262 تجاوزات کو مسمار کر دیا۔ ان کارروائیوں کا مقصد آبی ذخائر، عوامی اراضی اور پارکوں کو غیر قانونی تعمیرات سے بچانا ہے۔ تاہم ہائیڈرا کے اقدامات پر تنقید بھی کی گئی کیونکہ ناقدین کا کہنا ہے کہ ایجنسی نے زیادہ تر کم آمدنی والے علاقوں میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کی ہے، جس کی وجہ سے کمزور طبقات کو زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ MIM کے سربراہ اور حیدرآباد سے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مہاراشٹر کے اورنگ آباد سینٹرل سیٹ کے لیے امیدوار کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے بتایا کہ ناصر صدیقی اس نشست سے پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ سٹی پولیس کمشنر CV آنند ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ایگزیکٹو کے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اجلاس میں 2 مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین کو طلب کیا۔ بنجارہ ہلز کے پولیس کمانڈ کنٹرول میں دفتر کمشنریٹ میں مجلس کے رکن اسمبلی حلقہ نامپلی ماجد حسین اور کانگریس قائد فیروز خان کو طلب کرتے ہوئے ان دونوں سے انہوں نے کہا کہ آپسی سیاسی اختلافات سے نظم و ضبط کا مسئلہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی اختلافات جھگڑوں سے نظم و ضبط کا مسئلہ پیدا ہونے پر دونوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حلقے میں برقراری، امن، قومی یکجہتی کو فروغ دینے کی کوشش کریں۔ ہمایوں نگر کے انسپکٹر نے آصف نگر پولیس اسٹیشن کے سامنے کی گلی میں چند دن قبل دونوں قائدین کے درمیان جھگڑے کی تفصیلات سنائی۔ جھگڑے کے دوران گالی گلوچ اور نوبت مار پیٹ تک پہنچ گئی تھی۔ سٹی کمشنر پولیس CV آنند نے کہا کہ دونوں سیاسی قائدین اور ان کے کارکنوں کے خلاف کیس اور کاؤنٹر کیس درج ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں قائدین اور ان کے حامیوں نے امن میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو دونوں کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ بابا صدیقی کے بیٹے ذیشان صدیقی آج یہاں اجیت پوار کی قیادت والی NCP میں شامل ہو گئے اور مہاراشٹر کے انتخابات میں باندرا مشرق سے انتخاب لڑیں گے۔ اجیت پوار کی زیر قیادت NCP نے جمعہ کو اپنی دوسری فہرست جاری کی، جس میں 7 امیدواروں بشمول MLA ذیشان صدیقی اور 2 سابق BJP MP شامل ہیں۔ آئندہ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے لیے ذیشان صدیقی مرحوم NCP لیڈر بابا صدیقی کے بیٹے ہیں۔ انہیں اس ماہ کے شروع میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ وہ باندرا ایسٹ سے الیکشن لڑیں گے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گاڑیوں پر سائرن کا استعمال کرنے والوں کی شناخت کے لیے سٹی پولیس کمشنر کے حکم پر ٹریفک پولیس نے ویسٹ زون میں خصوصی مہم انجام دی۔ ٹریفک DCP راہل ہیگڑے اور ویسٹ زون ٹریفک ACP گٹا ہری پرساد کی ہدایت پر جوبلی ہلز کلب پنجاگٹا NTR ٹرسٹ بھون چورستہ امیر پیٹ کے قریب 42 گاڑیوں پر لگائے گئے سائرن نکال دیے گئے۔ سپریم کورٹ کے مطابق سائرن صرف پولیس کی سرکاری گاڑیوں، ایمبولینسوں اور VIPs کی گاڑیوں کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں جنہوں نے خصوصی اجازت حاصل کی ہو۔ پولیس نے قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں سے کہا کہ وہ اپنی گاڑیوں سے سائرن ہٹا دیں کیونکہ یہ قوانین کے خلاف ہے، ورنہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں کابینہ نے 6,798 کروڑ روپے کی لاگت والے 2 اہم ریلوے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ ان پروجیکٹوں کا مقصد بہار، آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں ریلوے کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانا ہے، جو کل 313 کلومیٹر پر پھیلے ہوں گے۔ امراوتی ریلوے لائن حکومت نے 2,245 کروڑ روپے کی لاگت سے امراوتی ریلوے لائن کو منظوری دی ہے۔ اس پروجیکٹ میں دریائے کرشنا پر 3 کلومیٹر طویل پل بنایا جائے گا۔ اس سے امراوتی کو حیدرآباد، چنئی اور کولکتہ سے براہ راست ریل کے ذریعے جوڑنے میں مدد ملے گی۔ دہلی پولیس لارنس بشنوئی گینگ اور آرزو بشنوئی گینگ کے خلاف مسلسل اپنی گرفت مضبوط کر دی ہے۔ دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے گینگ کے 7 شوٹروں کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ یہ شوٹر ہریانہ اور راجستھان میں قتل کی وارداتیں کرنے جا رہے تھے، تاہم اسپیشل سیل نے بروقت ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ بھی برآمد کیا۔ یہ تمام ملزمان پہلے بھی قتل اور بھتہ خوری کی متعدد وارداتیں کر چکے ہیں۔ گیان واپی مسجد تنازع سے جڑے ایک اہم معاملے میں آج عدالت نے ہندو فریق کو شدید جھٹکا دیا۔ وارانسی کورٹ نے ہندو فریق کی اس درخواست کو خارج کر دیا جس میں گیان واپی کے باقی بچے حصوں کا ASI سروے کرانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس درخواست کو خارج کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ گیان واپی کے بچے ہوئے حصوں کا ASI سروے نہیں ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ گیان واپی معاملے کے اہم کیس میں 33 سال بعد یہ فیصلہ آیا۔ وارانسی کے FTC کورٹ نے گیان واپی احاطے کے اضافی سروے کا مطالبہ خارج کرنے کا فیصلہ سنایا۔ اس کیس سے جڑے معاملے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہونے کی وجہ سے یوگل شمبھو کی عدالت نے ہندو فریق کی اس عرضی کو خارج کر دی۔
نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بارہمولہ حملے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں خون ریزی کو ختم کرنے کے لیے امن اور بھائی چارے کے راستے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا، ہم پاکستان میں شامل نہیں ہوئے، کیا ہم سب اسی کا بدلہ لیا جا رہا ہے؟ موصوف صدر نے ان باتوں کا جمعہ کو یہاں نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرنے کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں خون ریزی کو ختم کرنے کے لیے امن اور بھائی چارے کے راستے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔